ہاتھوں کو جس نے پرچم حق پر کیا نثار، لہرا دیا ہے اس نے علم انقلاب کا، برائے حضرت عباس باب المراد باب الحوائج قمر بنی آسم علمدار حسینی چکا سکینہ یا عباس ابن امیر المومنین الاسلام، ایک سلوات پر آواز بلند۔ حضرات، ابھی آپ نے انجمن امامیہ کی طرف سے شکریہ سماعت فرمایا۔ در حقیقت شکریہ مجھ کو ادا کرنا چاہیے تمام ارکان انجمن امامیہ کا اور تمام سامعین مجلس کا کہ آپ حضرات نے آج 12واں دن ہے مسلسل یہاں زحمت فرمائی اور مجھ سے کجمج بیان کی بات کو سنا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسے حقیر انسان کی بات کو آپ نے اتنے دھیان سے سنا اور ہمت افزائی فرمائی۔ اور یہ انجمن امامیہ کو 100 برس ہو گئے اور اس سال 100 سالہ مجالس ہوئیں، اور انشاءاللہ 17ویں ربیع الاول کو جشن بھی ہوگا اسی جگہ پر، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں گے۔ اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ انجمن کی صدی منا رہے ہیں ان کو 100 برس کی عمر کم سے کم عطا کی جائے تاکہ یہ آئندہ سال بھی صدی منا سکیں۔ اور ایک اہم اعلان کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ روضہ زینبیہ کے سلسلے میں میں نے روزانہ آپ سے گزارش کی اور آپ نے عطیات مرحمت فرمائے۔ امید ہے کہ آج یہ آخری اور وداعی مجلس ہے اس عشرے کی، آج بھی آپ دل کھول کر بارگاہ جناب ثانی زہرا میں اپنا ہدیہ پیش فرمائیں گے اور اس کی رسید رضا صاحب سے اور امجد صاحب سے حاصل کر لیں گے۔ اخبار شیعہ کے بھی ممبر بننے کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح عقائد شیعہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کا اعضا نمبر بھی موجود ہے حیدری کتب خانے میں، امید ہے کہ آپ اعضا نمبر بھی خرید فرمائیں گے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہندوستان میں کہاں کہاں کس کس طرح سے عزاداری ہوتی ہے۔ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ جناب نقن صاحب جری والے نے ایک اسلامی کیلنڈر چھپوایا ہے جو دائمی ہے، باہر ہدیہ ہو رہا ہے، آپ حضرات خرید سکتے ہیں۔ ایک صلوات بآواز بلند ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي صلوات الجنة. برادران ملت، سرور کائنات، فخر موجودات، ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وفات یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی عطرت. اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے تمسک رکھنا، ان دونوں سے ربط رکھنا، ان دونوں کی پیروی کرنا، ان دونوں کی تأسی کرنا. یہ ارشاد نبوت ہے اور جس میں پیغمبر اسلام نے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے عطرت. اس حدیث کے ذیل میں قرآن و اہل بیت کے موضوع پر جو گفتگو آپ کے سامنے مسلسل جاری رہی، اس میں مسلمانان عالم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم ہی قرآن سے وابستہ ہیں، ہم ہی قرآن کا احترام جانتے ہیں، ہم ہی قرآن کی عظمت کے قائل ہیں، ہمارے ہی ہاں قرآن ہے. اور باقی جو ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، وہ صحیح نہیں کہتے. اور قرآن اسے مل ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے وابستہ نہ ہو، اور اہل بیت کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جو قرآن سے وابستہ نہ ہو. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کوئی کہے کہ ہم قرآن خود سمجھ لیں گے بغیر اہل بیت کے، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے. کوئی کہے کہ ہم اہل بیت کو تاریخ سے سمجھ لیں گے، کبھی نہیں سمجھ سکتا. اہل بیت کو قرآن کی آیتوں سے سمجھنا پڑے گا. صلوات بھیج دے محمد. آج کی مجلس میں جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور وداعی مجلس ہے، اس میں ظاہر ہے فضائل کم اور مصائب ہمیشہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اتنا عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ مسلمانوں میں ایک لفظ بہت عام، اور وہ یہ عام ہے کہ یہ فرقہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے. علماء اسلام ہر فرقے کے عالم دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں. اہل سنت کے علماء شیعوں کو گمراہ جانتے، شیعوں کے علماء ان کو گمراہ جانتے. گمراہ یعنی جن سے راستہ گم ہو گیا. اور پھر برادران اہل سنت میں بھی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ جانتا. یعنی اگر ہم سب فرقوں کی بات جمع کر لیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب گمراہ. صلوات بھیج دیں محمد والہ. توجہ فرمائیے آپ. تو جب ہم نے فتاویٰ دیکھے اور علماء امت کو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے سنا تو ہمارے لیے تو بڑی دشواری ہے کہ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں. اور یہ سب مفتیان شرع متین ہیں، ان کا فتویٰ اپنے اپنے فرقے میں محدود ہے. شیعہ عالم کا فتویٰ شیعہ فرقے میں محدود ہے، سنی عالم کا فتویٰ سنی فرقے میں محدود ہے. اور فرقوں میں جو فرقے ہیں
ان کے فتوے بھی اپنے اپنے فرقوں میں محدود ہیں، دوسرے پر عائد نہیں ہوتے۔ لیکن اگر رسول اللہ کوئی بات کہہ دیں تو اس سے کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ جب ہم نے سارے علماء اسلام کے فتوے دیکھ لیے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں فکر یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے تو کسی کو گمراہ نہیں کہا۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے آئی جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے گا، دو وزنی چیزیں، دو ثقل، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسرے اپنی اطرت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اندیشہ اور خدشہ نبی کو بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ مسلمان گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر مرض نہ ہو تو نسخہ کیوں لکھا جائے؟ نبی نے جو نباز امت تھا، حکیم امت تھا، اس نے نبض امت پر ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تمہیں میرے بعد بخار چڑھنے والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر چاہتے ہو کہ بخار نہ چڑھے، اگر تم گمراہی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا۔ اب میں چیلنج کروں گا تمام علماء امت کو کہ آپ تو گمراہی کا فتویٰ دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی ذرا نبی کی بات پر بھی غور کیجئے کہ نبی نے کس کو گمراہ کہا ہے۔ نبی نے اس کو گمراہ کہا ہے جو قرآن و اطرت کو چھوڑ دے، یا قرآن کو چھوڑ دے یا اطرت کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دو میں سے کسی ایک کو اپنائے جب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن و اطرت دونوں سے وابستہ رہا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے متعلق میں نے تھوڑا بہت کچھ جو کچھ میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بنظر اصلاح پیش کیا۔ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، پھر نزول قرآن کے بعد کس کس طرح سے جمع کیا گیا، پھر جمع ہونے کے بعد ہم تک کس طریقے سے قرآن پہنچا، اور آج جو قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے اس کی حیثیت ہمارے نظر میں کیا ہے۔ یہ میں نے سب آپ کی خدمت میں ایک ہلکا سا خاکہ 11 دن میں پیش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و اطرت اگر دونوں کا وجود نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر ہمیشہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آواز کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں اس حدیث پر۔ حسبنا کتاب اللہ کا جملہ ہی دلیل ہے کہ نبی نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ چھوڑا تھا جب تو کافی کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اطرت کی حیثیت کیا ہے اور قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اطرت رسول کی اطرت ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اطرت کو بھی اللہ نے اپنی مشیت سے خلق فرمایا، کیونکہ اطرت میں وہ شامل ہے جو نور محمدی سے ہے، اور جس کا تعلق نور محمدی سے نہیں ہے وہ کبھی شامل اطرت نہیں ہے۔ اطرت نوری مراد ہے، یعنی اطرت اسے کہتے ہیں جو ایک نور سے بنی ہے۔ قرآن بھی نور ہے، اطرت بھی نور ہے، دو وزنی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اطرت۔ اب یہ بحث ہے
کہ کیا قرآن کافی ہو سکتا ہے بغیر اطرت کے یا نہیں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والا۔ تو اس سلسلے میں آج صرف ایک مشہور اور معروف واقعے کا سہارا لوں گا آپ کی خدمت میں، اور دلیل کے طور پر اسے بعد میں پیش کروں گا۔ پہلے میرا سوال یہ، قرآن تو بڑی چیز ہے، قرآن تو بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک چھوٹی سی کوئی کتاب لا دیجیے، چھوٹی سی، الف بے کی صحیح، ارے بھائی بغدادی قاعدہ لا دیجیے اور لا کے اپنے بچے کو دیجیے کہ پڑھو، تو وہ کہے گا پڑھاؤ۔ یہ پڑھاؤ کے کیا معنی؟ یعنی ABCD کی کتاب ہو، بغدادی قاعدہ ہو، آبا کا کھا ہو، مراٹھی کی کتاب ہو، کوئی کتاب ہو، بغیر پڑھانے والے کے کافی نہیں ہوتی۔ تو جب دنیا کی کوئی کتاب بغیر پڑھانے والے کے کافی نہیں ہوتی، تو اللہ کی کتاب، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہ کی کتاب، ہر کتاب کا کوئی لکھنے والا ہوتا ہے اور کوئی کتاب کا پڑھانے والا ہوتا ہے۔ لکھنے والا وہ ہے جس نے کتاب لکھی، پڑھانے والا وہ ہے جو کتاب پڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لکھنے والا اگر علم نہ رکھے تو کتاب کبھی لکھ نہیں سکتا، اور پڑھانے والا اگر علم نہ رکھے تو کتاب کبھی پڑھا نہیں سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس نے کتاب لکھی علم عین ذات ہے، تو جو کتاب پڑھائے گا اس کے ساتھ بھی علم وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایم اے اور PhD کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کیسی کتاب ہے؟ ایک صلوات آپ بھیج دیں محمد والا۔ کیسی کتاب؟ قرآن کیسی کتاب؟ آپ جب بھی کوئی کتاب لا کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کاہے کی کتاب؟ آپ کہتے ہیں یہ نسخوں کی کتاب ہے، طب کی کتاب ہے، اس میں امراض کے نسخے لکھے ہیں۔ ایک کتاب آپ لائے، میں نے کہا کاہے کی کتاب ہے؟ آپ نے کہا یہ ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں تاریخ انسانیت لکھی ہوئی ہے، تاریخ بشریت لکھی۔ آپ ایک کتاب لائے، میں نے کہا یہ کاہے کی کتاب ہے؟ آپ نے کہا یہ جیوگرافی کی کتاب ہے، اس میں جیوگرافی کا علم ہے۔ آپ ایک کتاب لائے، کاہے کی کتاب ہے؟ ان کا جناب یہ ارتھمیٹک کی کتاب، یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، یہ الجبرا کی کتاب ہے، یہ جامیٹری کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ ناول ہے، یہ افسانہ ہے، یہ کہانی و قصے کی کتاب ہے، اور یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ منطق کی کتاب ہے، یہ نفسیات کی کتاب ہے۔ اب سوال یہ ہوگا، کتاب تو آپ نے مجھے دے دی، تو اب میں پڑھوں کس سے؟ میں پڑھوں کس سے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جو اس کتاب کے علم کا جاننے والا ہے اس سے پڑھو۔ کبھی آپ غالب کا دیوان لے کے کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، کبھی سائنس کی کتاب لے کے آپ کسی شاعر کے پاس نہیں جائیں گے۔ یعنی علم اتنا پھیلاؤ میں ہے کہ ایک عالم کی زندگی گزر جاتی ہے اور ایک علم کا ماہر نہیں بن پاتا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل۔ اب میں تمام علماء اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سائنس نہیں پڑھی ہے تو سائنس کی کتاب نہیں سمجھ سکتا، اگر طب نہیں پڑھی ہے تو طب کی کتاب نہیں سمجھ سکتا، اگر فلسفہ نہیں پڑھا ہے تو فلسفے کی کتاب نہیں سمجھ سکتا، اگر منطق لاجک نہیں پڑھی ہے تو منطق کی کتاب نہیں سمجھ سکتا، اگر جغرافی نہیں پڑھی ہے تو جغرافی کی کتاب نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی جب تک وہ علم اندر نہ ہو،
کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اور جس ایک کتاب میں سب کچھ ہو، تاریخ بھی قرآن میں ہے مگر قرآن کو تاریخ کی کتاب نہیں کہتے، فلسفہ بھی قرآن میں ہے مگر قرآن کو فلسفے کی کتاب نہیں کہتے، آیات شفا بھی قرآن میں ہے، ایسی ایسی آیتیں قرآن میں ہیں کہ جن سے بڑے بڑے امراض درست ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، لیکن ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے سارا علم قرآن میں بھر دیا، اور اس کے بعد اعلان کیا ہر رطب و یابس قرآن میں ہے، ہر رطب و یابس قرآن میں ہے، کائنات کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اب کس سے پڑھیے گا قرآن؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں تاریخ اسلام کو چیلنج کرتا ہوں۔ خلفاء اسلام میں، اصحاب کرام میں، ازواج کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ اربعہ میں، آج تک کے علماء میں ایک نام لو، ایک کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو میں ہر علم کا ماہر ہوں۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ذرا آپ غور فرمائیے، دعویٰ پوچھ رہا ہوں، میں دعویٰ کروں کہ یہ آپ کا مکان میرا ہے، تب چار آدمی کہیں گے نا میں گواہ ہوں کہ یہ طاہر صاحب کا ہے۔ میں دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہوں، میں نے عدالت میں ایک بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا، گواہ کھڑے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہا یہ مکان طاہر صاحب کا ہے، وہ کہا ان سے بھی تو پوچھئے، آپ نے مجھ سے پوچھا یہ مکان آپ کا، میں نے کہا نہیں، وہ کہا کرے نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ گواہی کہاں گزرے گی؟ یہ گواہی جو بغیر دعوے کے ہو کہاں گزرے گی؟ لوگ کہیں گے یہ گواہی بیکار، مدعی دعویٰ نہیں کرتا، گواہ موجود۔ عالم اسلام میں ایک بھی مدعی نہیں ہے کہ میں علوم کا ماہر ہوں، گواہوں کی کثرت ہے گلی کوچوں میں۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ذرا توجہ فرمائیے، آپ نے اپنی گواہی لکھی، ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھا، 500 آدمیوں نے بمبئی کے لکھ کے ایک عدالت میں وٹنس گواہی داخل کی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مکان ہمارے طاہر صاحب کا ہے۔ کبھی گواہ آگے مدعی آیا نہیں، وہ کہ آپ گواہی رکھ لیجئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم مدعی کو لے آئیں گے، آپ ہمارے پاس آئے، چلیے ہم نے 100 گواہیاں پہلے داخل کر دی ہیں، لکھی ہوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ، اب آپ خالی اتنا کہہ دیجئے کہ ہمارا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کہتا کہ ہمارا ہے، تو جب میں ہی نہیں کہتا تو آپ کی گواہی کیا ہوگی؟ سوائے اس کے کہ بھٹی میں ڈال کے جلا دی جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور کس کام کی؟ ویسٹ پیپر ہے۔ مسلمانوں، یہ علماء نے جو تم کو گواہ بنایا ہے، پوچھو تو کس کا گواہ بنایا ہے، اور وہ دعویٰ کہاں ہے؟ کسی نے رسول کی زندگی میں دعویٰ کیا کہ ہم واقف قرآن ہیں، ہم معنی قرآن جانتے ہیں؟ کسی نے نبی کی وفات دعویٰ کیا؟ یہ آپ کی گواہی آپ پر دعویٰ چلائے گی، کیونکہ خلفاء محشر میں کہیں گے معبود ہم نے تیرے قرآن کے علم کا دعویٰ نہیں کیا، یہ گواہ جھوٹے ہیں، محمد و آل محمد، ہم نے دعویٰ نہیں کیا۔ آپ بتائیں، علماء اسلام سے پوچھیں، قسم خدا کی فوراً اپنا مذہب بدلنے کو تیار ہوں اگر ایک سڑی گلی روایت آپ کسی سڑی گلی کتاب سے لے آئیں، یا ایک جھوٹے سے جھوٹے عالم کو لے آئیں، اور وہ میرے منہ پہ آ کے کہہ دے کہ خلیفہ اول یہ کہتے تھے کہ میں علم قرآن سے واقف ہوں،
خلیفہ دوم یہ فرماتے تھے کہ میں علم قرآن سے واقف ہوں، خلیفہ سیوم یہ فرماتے تھے کہ میں علم قرآن سے. ارے زندگی تو جمع کرنے میں گزر گئی. محمد آپ خلیفہ مانتے ہیں، مجھے بحث نہیں کرنا. آپ مجھے خلفاء اسلام کا پہلے خلیفہ سے لے کر تیسرے خلیفہ کا کوئی خطبہ، کوئی ٹکڑا، کوئی تقریر جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو ہم عالم قرآن ہیں، ہم رموز قرآن سے واقف ہیں، ہم آیت کی شان نزول سے واقف ہیں، ہم منشاء اعجازی سے واقف ہیں، کس لفظ سے کیا مراد ہے ہم جاننے والے ہے. دعویٰ لائیے، پہلے گواہی بعد میں دیجیے گا، پہلے دعویٰ لائیے. اور جب چوتھا خلیفہ منبر پہ آیا تو اس نے کہا پوچھا جا کر سب کو پوچھنا ہے. محمد وآل محمد. سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو جو کچھ تم کو پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ کس نے دعویٰ کیا؟ چوتھے خلیفہ نے. تین خلفاء نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. جب دعویٰ نہیں تو گواہی کیسی؟ ہمارے مولا نے اور آپ کے چوتھے خلیفہ نے دعویٰ کیا، سب مل کے علی کے گواہ بنیے. اسی لیے تو اشہد ان یا اللہ کے ساتھ لگے گا، اشہد ان یا محمد کے ساتھ لگے گا، کیونکہ خدا کا خدائی کا دعویٰ. ہم گواہ بے شک تو ایک ہے. محمد کا نبوت کا دعویٰ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. علی کا ولایت کا دعویٰ ہم گواہ ہیں کہ آپ علی ہیں. محمد وآل. حضور خدا نے اعلان کیا قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. ہم نے گواہی دی کیونکہ دعویٰ خدا کا ہے کہ میں ایک ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لکھو فرشتوں گواہی ہماری. ہم گواہ ہیں اس دعوے کے کہ خدا ایک ہے. رسول نے کہا کون تو نبی؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں درمیان تھے. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ڈیٹ تاریخ خدا کب سے ایک ہے؟ تاریخ بتاؤ. کب تک ایک رہے گا؟ تاریخ بتاؤ. کلمے کی ڈیٹ بتاؤ. یہ جو گواہی دیتے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کوئی اللہ نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، تو کب سے؟ نمرود کے بعد سے، شداد کے بعد سے، فرعون کے بعد سے. کب بعد سے؟ ارے ہمیشہ سے. کہاں ہمیشہ سے؟
کہاں کا ہمیشہ؟ کیا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشہد ان کا مطلب یہ ہمیشہ سے. کب تک؟ کہ ہمیشہ. اچھا، اشہد ان محمدن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کب سے؟ ذی الشیرہ سے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں یہ جو آپ فرماتے ہیں، یہ ذی الشیرہ سے جس دن اعلان کیا. کہا نہیں، وہ تو پیدائی نبی ہوئے تھے. اچھا، تو پیدائشی نبی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، پیدائشی نبی. اچھا، وفات ہو گئی، اب نبی نہیں ہے. کب بھی ہیں؟ ارے بھائی مر گئے. کب مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بشریت مری ہے، نبوت تھوڑی مری ہے. بشریت مکے میں پیدا ہوئی تھی، نبوت تھوڑی مکے میں پیدا ہوئی تھی. وہ تو جب نور خلق کیا تھا تو نبی ہی بنایا تھا. اور کب تک نبی رہیں گے؟ قیامت تک. قیامت میں نبی نہیں رہیں گے. صراط پر نبی نہیں ہوں گے، کوثر پر نبی نہیں ہوں گے، جنت. ارے صاحب اب تو ہو گئے تو بس ہو گئے. اور کب سے ہوئے؟ کہ جب سے بنے تھے تب سے تھے. یہ ذی الشیرہ کیا ہے؟ کہ یہ تو ہم کو معلوم ہونے کی ڈیٹ ہے، یہ نبوت کی تاریخ نہیں ہے، یہ اعلان نبوت کی تاریخ ہے. علی کب سے ولی ہے؟ غدیر سے؟ جی نہیں، وہ پیدا ہی ولی ہوا. آج بھی ولی ہے، ہمیشہ ولی رہے گا. غدیر تو ہمارے معلوم ہونے کی تاریخ ہے. محمد محمد. اشہد ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں. گواہی مطلق دی جاتی. گواہی میں ڈیٹ نہیں ہے کہ فلاں سن سے خدا ایک ہے اور فلاں سن تک خدا ایک رہے گا. یہ کہیے گا تو مجمع سن سے ہو جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اے حضور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نبی کا جب سے خلق ہوئے نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے. علی جب سے خلق ہوئے ولی تھے، ولی ہیں، ولی رہیں گے. اشہد ان وہاں زیب رہتا ہے جہاں بات ازلی ہو، ابدی ہو. محمد تو فرمایا پوچھو 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 جو کچھ تم کو پوچھنا ہو. فرمایا کہاں؟ فرمایا اور کسی نے کہا تو اور کسی نے نہیں کہا. تو جس نے کہا اس سے پوچھو. جس نے کہا ہی نہیں کہ مجھ سے پوچھو، ہم کیوں پوچھیں؟ کل یہیں پر تو بات ہو کی تھی کہ آپ پہلے بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. بھائی مانے جب جب کوئی منوائے. میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں، آپ مانیے کہ میں ڈاکٹر ہوں. میں کہوں کہ میں حکیم ہوں، آپ مانیے. میں کہتا ہی نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، مانا کرے. اے بھائی بغیر دعوے کے ماننا کیسے؟ تو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ساری دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرے تب مانا جاتا ہے، جب کوئی دعویٰ کرے تب مانا جاتا ہے، اور دعویٰ نہ کرے اور مانا جائے. یہ تاریخ عالم و آدم میں نے کہیں نہیں پایا سوائے ایک مذہب میں، اور وہ مذہب ہے بت پرستوں کا کہ ایک پتھر نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں. لوگ مان رہے ہیں کہ تم خدا ہو. لات نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، حبل نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، منات نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں. کہ تمہارے کہنے کی کیا ضرورت؟ ہم جس کو مانے وہ خدا.
لا کے کعبے میں 360 رکھے، لا کے رکھے، خود تو نہیں آئے، صلوات دے محمد وال، لا کے رکھے۔ یہ باریک فرض جس دن مسلمان سمجھ لے گا انشاءاللہ نجات کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ ایک ہے جس کو ہم مان رہے ہیں اس کا دعویٰ ہو، خدا کا دعویٰ ہے کہ میں ایک ہوں، ہم مان رہے ہیں، رسول کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم مان رہے ہیں، علی کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ہم مان رہے ہیں۔ دعویٰ بتائیے، دعویٰ بتائیے، تاریخ کیا خلیفہ اول نے فرمایا کہ میں رسول کے بعد خلیفہ ہوں؟ کبھی اپنی زبان سے نہیں فرمایا، لوگوں نے کہا ہم آپ کو مانتے ہیں۔ توجہ چاہ، کیا خلیفہ دیوم نے فرمایا میں خلیفہ ہوں؟ خلیفہ اول نے کہا ہم آپ کو بناتے ہیں۔ کیا خلیفہ سیوم نے کہا میں خلیفہ رسول ہوں؟ کوئی دعویٰ ہے؟ ارے بھائی اہل بیت کو تو تہمت دیتے دیتے 1400 برس ہو گئے، اب کیا خلفاء کو بھی علماء تہمت دیں گے؟ بتائیے، آپ کہا کسی نے؟ کمیٹی نے طے کیا؟ یعنی دو باتوں میں فرق، میں دعویٰ کروں اور آپ مانے یہ اور بات ہے، اور میں دعویٰ نہ کروں اور آپ مانے میں مجبور ہو جاؤں یہ اور بات۔ مجبوری جبری ہے، دعویٰ اختیاری ہے۔ آپ بتائیں کس نے دعویٰ کیا؟ کہ بھئی دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، درخواست دی امت کو، فرمائش کی امت سے، کسی صحابی رسول نے فرمائش کی کہ بھئی اب کی ہم کو بنانا، کہ نہیں وہ کیوں کرتے فرمائش؟ کسی نے نہیں کی۔ کسی نے کہا بھائی ہمارا حق ہے، ایک تاریخ دکھا دیے، ایک نئے رخ سے بات پیش کر رہا ہوں، ایک تاریخ لاجئے خلیفہ اول نے کہیں تقریر کی ہو کہ بعد رسول یہ حق ہمارا ہے، خلیفہ دیوم نے کہیں فرمایا ہو کہ خلیفہ اول کے بعد یہ حق ہمارا ہے، خلیفہ سیوم نے کہیں کہا ہو کہ بھائی دیوم کے بعد یہ حق ہمارا ہے، کہا کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا، وہ کیوں کہتے؟ اچھا جب آدمی خود نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا حق ہے تو آپ حق ماننے والے کون؟ سوال یہ میں کہوں تو کہ یہ مکان میرا ہے، تب آپ گواہی دیجئے، میں کہتا ہی نہیں میرا ہے، آپ گواہی دینے پر تیار؟ کس نے کہا کہ بعد نبی حق میرا ہے؟ کہ وہ تو بس علی کہتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علی کیوں کہتے تھے اور سب کیوں نہیں کہتے تھے؟ کہنے میں کیا حرج؟ امت مانتی نہ مانتی اور بات، علی کی بات کہاں مانی؟ کمال ہے جو کہہ رہا ہے میرا حق اس کی گواہی نہیں دیتے، اور جو کہتا نہیں کہ میرا حق اس کی گواہی دے رہے۔ یہ کون سا قانون اسلام ہے؟ کیونکہ آپ سمجھے نہیں، خود نہیں بنے، لوگوں نے بنایا۔ اب دوسری منزل ہے کہ جب لوگوں نے علی کو نہیں بنایا تھا تو علی نے کہا کیسے کہ میرا حق؟ دیکھیے کہاں پر لے آیا بات۔ جب امت نے علی کو خلیفہ رسول نہیں بنایا تو علی سے پوچھئے انہوں نے کہا کیسے کہ یہ حق میرا ہے؟ میں علی سے پوچھ رہا ہوں، اگر حق تھا نہیں کہا تو اب چوتھا نہ بنائیے گا، کیونکہ علی وہ ہیں کہ ان کا حق نہیں ہو کہتے میرا حق ہے۔ جو ناحق کہے، جو ناحق کہے وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔ یہ الزام 3 خلفاء پر نہیں آتا، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہوں، میں حق کہتا ہوں، کیونکہ ان خلفاء نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا حق ہے، تم نے مانا، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ علی نے دعویٰ کیا، تم نے مانا نہیں۔
تو اگر علی کا دعویٰ حق تھا تو حق کیوں نہیں مانا؟ اور اگر حق نہیں تھا تو ناحق کہنے والے کو چوتھا کیوں مانا؟ محمد دیکھیے بڑی دلدل میں نے پھنسا دیا آپ کو، توجہ چاہ رہا ہوں، اور جتنا زور لگائیے گا انشاءاللہ دھستے ہی جائیے گا، اس لیے کہ علی کہتے ہیں میرا حق ہے، کسی نے کہا علی آپ کا حق نہیں ہے، میرا حق ہے، کہا یہی نہیں تو ڈگری تو یک طرفہ ہو گئی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ڈگری تو قانوناً یک طرفہ ہو گئی۔ بھائی مقدمہ تو جب قائم ہوتا ہے جب دو حقدار ہو۔ امت میں کوئی کہتا نہیں میرا حق، علی ایک ایک دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں میرا حق۔ اب بڑی پریشانی آ گئی، علی کہتے ہیں یہ حق میرا ہے، اور کوئی کہتا نہیں کہ یہ حق میرا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، کوئی نہیں کہتا، تاریخ میں کہیں نہیں کسی نے کہا یہ میرا حق ہے۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور سڑی گلی کتابوں کا بھی حوالہ مانگ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا تو کسی نے نہیں مگر امت نے بنایا، اس سے کس کو انکار ہے؟ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، جبھی تو علی کو چوتھا کہہ رہے ہیں۔ ہم حقیقت کے حساب سے چوتھا تھوڑی کہتے ہیں، تاریخ کے حساب سے کہتے ہیں۔ اچھا پھر کہ انہوں نے تو کہا نہیں ہمارا حق، علی نے کہا ہمارا حق، تو ناحق کہا نا، کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی، تو لوگوں نے حق نہیں مانا، کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بس جہاں یہ منزل آئے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھ لیجئے وہاں حق ہوئے گا نہیں۔ عقل میں آنے کی بات، دن ہے نہیں رات ہے، رات ہے ہاں رات ہے، رات ہے نہیں کہہ سکتے، دن ہے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون سی منطق ہوئی؟ ایک بات تو کہنا ہی پڑے گی۔ ارے یہاں نہ کہو گے قبر میں تو کہنا ہی پڑے گی، محمد قبر میں تو کہنا ہی پڑے گی، حشر میں تو کہنا ہی پڑے گا۔ تو یہاں سے طے کر کے چلے ہم، وہ کہا نہیں حق تو نہیں تھا بھائی علی کا، نہیں تھا تو پھر چوتھا کیوں مانا؟ اور اگر چوتھا تھا تو پہلے ہی دن کیوں نہ کہہ دیا آپ کا نمبر 4 ہے، صبر کیجئے گھر بیٹھیے۔ کا نمبر معلوم کسے تھا؟ تو عجب بات ہے، ایک کو معلوم ہے کہ میں جانشین ہوں وہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے تو کب ہوں گے اور کئے دن کے لیے ہوں گے۔ محمد ذرا غور فرمائیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسرٹینٹی، لا یقینیت، یقین ہے ہی نہیں۔ جب یقین ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے ہوگا؟ ایمان یقین کی وہ ڈگری ہے جہاں شک نہ آنے پائے، اور یہاں یقین ہی نہیں ہے، شک کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے وہ تو جو ہوا وہ ہوا، تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ میں کچھ کہہ گیا، جو ہوا وہ ہوا، اور تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ جو دنیا میں ہونا تھا ہو گیا، جو قیامت میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نجات کا دعویٰ کیوں؟ نجات تو یقینی جب ہوگی جب حق یقینی ہوگا۔ کہ آپ کہنا کیا چاہتی؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں تو صرف اس انتظار میں تھا کہ نبی کے بعد کلمے میں مسلمان پہلے کی گواہی دے گا، دوسرے کی گواہی دے گا، تیسرے کی گواہی دے گا، چوتھے کی گواہی دے گا۔ ارے میں تو منتظر تھا کہ امیر شام کی بھی گواہی دے گا، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ یزید کی بھی گواہی دے گا۔ جو جو بنتا جائے گا اس کا گواہ ہوتا جائے گا۔ کہ دیکھیے
ہم اشہد ان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ اللہ کو ایک مانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، رسول کو رسول مانا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ اگر میں اہل سنت میں ہوتا، اگر ہوتا، یہ تو سب پیدائشی معاملہ ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ تو پیدائشی معاملہ ہے۔ تو میں کہتا اشہد ان حضرت ابو بکر خلیفۃ اللہ، کیوں نہ کہتا؟ وہ تو ہوا نہیں، ورنہ میں کہتا۔ اور میں پھر بھی کہتا اشہد ان حضرت عمر خلیفۃ اللہ، اشہد ان حضرت عثمان خلیفۃ اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ چلیے کلمے میں فوراً علی کا نام نہ لیجئے، 4 نمبر پر لیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1 2 3 4، جب ہوئے تبھی کہیے، کہ نہیں کہہ سکتے صاحب؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا دل گواہی نہیں دیتا گواہ بننے کو؟ دیکھیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اور اس کو رات کو چارپائی پر لیٹ کے غور کیجیے گا۔ ابھی تک تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ دیکھیے حضور، کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہ نہیں بھائی، نہیں کیا واقعہ غلط ہے؟ کہ نہیں واقعہ صحیح ہے، خلیفہ اول تھے، ہم احترام کرتے، عزت کرتے، کلمے میں ہم نام نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اب وہ زمانے ختم ہو گئے۔ آپ علی ولی اللہ کیوں کہتے؟ ہم کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، آپ چوتھا سمجھتے ہیں، چوتھی منزل میں کہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کلمہ جو پورا کرے گا، شیعہ یا سنی، بغیر علی کے نام کے کسی کا کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ محمد و آل محمد۔ دیکھیے سوال یہ ہے، اب دیکھیے گفتگو کرو، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہ نبی کے بعد کسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کرے نہیں صاحب، ضرورت ہے تو کل تھی، آج تو نہیں ہے۔ توجہ ہو کہ نہیں، کل بھی تھی آج بھی ہے، تو آج کون خلیفہ ہے؟ کا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آپ کچے مسلمان ہیں۔ توجہ ہے نا، آپ وقت کا تقاضا کیوں نہیں پورا کرتے؟ کہ آج کوئی بننے کو تیار نہیں، ایسا نہ کہیے۔ ضیاء الحق سے اگر آپ جھوٹوں کہیں گے تو سچوں بن جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جھوٹوں کہہ کے دیکھیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، توجہ زیادہ، جھوٹوں پیغام بھیجیے۔ ایک ہندوستان کے سارے مسلمان ایک مسلم کانفرنس کر کے یہ ریزولیشن پاس کرے کہ ہم ضیاء الحق کو اس وقت کا خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ اچھا شیعہ ہے نا، ہم کو داؤں دینے چلے؟ ہم انڈیا میں بیٹھ کے ضیاء الحق کے لیے ریزولیشن پاس کریں؟ کیا حرج ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا معاملہ ہے۔ ہاں مذہب کا معاملہ ہے۔ یوں ہی پولیس پیچھا کیے ہوئے، یوں ہی سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے، اور لوگ کہیں کہ دیکھو بھائی ان کا خلیفہ پاکستان میں ہے، تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈر سے ریزولوشن نہیں پاس ہو سکتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جہاں خوف ہے
وہاں نہیں کہتے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے لہذا کہہ رہے ہیں محمد وآل محمد. بس دعویٰ لائیے. کہ دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. گواہی لائیے. کہ گواہی بھی کوئی نہیں دیتا, آج تک نہیں دیتا. تو جس بات کا نہ دعویٰ اور نہ جس بات کا کوئی گواہ, وہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ منطقی بات ہے. ہوگا علی نے دعویٰ کیا کہ میں جانشین رسول, میں اللہ کا ولی ہوں, میں وارث قرآن ہوں. پوچھو تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے ہٹ جاؤ. دعویٰ کیا, کسی نے گواہی دی؟ ہم نے دی. اشہد ان علی ولی اللہ. محمد میں کچھ کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ جائیے, ہائی کورٹ جائیے, ارے سعودی عرب کے ہائی کورٹ جائیے, سپریم کورٹ, کہیں کسی اسلامی ملک جائے, ایک جگہ دعویٰ ہو گواہی ہو, اور مقابلے میں نہ دعویٰ ہو نہ گواہی ہو, مقدمہ کیسے چلے گا؟ مقدمہ کیسے چلے گا؟ علی مدعی کہ میں جانشین رسول و وارث قرآن, ہم گواہ کہ علی جانشین رسول اور وارث قرآن. اس کے مقابلے میں نہ کسی کا دعویٰ نہ کسی کی گواہی. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات آپ بھیجیے محمد وآل محمد. دیکھیے, توجہ چاہ رہا ہوں کہاں تک میں بات لیا. دعویٰ بھی نہیں, گواہی بھی نہیں. علی کا دعویٰ ہم گواہ, علی کا دعویٰ ہم گواہ. آپ بھی اگر گواہ بننا چاہتے تو دعوے میں گواہی دینے آ جائیے, اور اگر گواہ نہیں بننا چاہتے گھر بیٹھیے. دعویٰ کہاں ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں, کوئی گواہ نہیں. کیا اس بات کو کوئی مانے کہ جس کا نہ دعویٰ ہو اور جس کی نہ گواہی ہو؟ یہاں دعویٰ بھی ہے, گواہی بھی ہے. آپ کیوں گواہی دیتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ؟ علی نے کیوں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ نہ وہ دعویٰ کرتے نہ ہم گواہی دیتے. جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد, ویسے ہی ہم بھی چپ بیٹھتے. دعویٰ نہ ہوتا تو ہم گواہ کہاں سے ہوتے؟ دعویٰ ہے, ہم گواہ. وہ کہا ٹھیک ہے صاحب, ہم تک نہ دعویٰ پہنچا نہ ہم گواہی دیں گے. یہاں کے لیے میں نے اتنا آپ کو ادھر ادھر گھمایا پھرایا نہیں ہے کہ نہ ہم تک علی کا دعویٰ پہنچا نہ ہم گواہی دیں گے. علی کا دعویٰ نہیں پہنچا تو ہم سے تو کسی نے نہیں کہا. قرآن پڑھا, ہاں کا قرآن تو برابر پڑھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب تو دو گے گواہی. کس نے زکات دی؟ کس نے زکات دی؟ کہ سارے اصحاب کہتے علی نے زکات دی, ہو گئی سب کی گواہی. سارے اصحاب کی گواہی کہ زکات علی نے دی. قرآن کا دعویٰ کہ جو حالت رکوع میں زکات دے وہ ولی. اب جو علی ولی اللہ نے کہے وہ شیعوں کو نہیں جھٹلا رہا ہے, قرآن کو جھٹلا رہا ہے. محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد.
حضور سنیے، قرآن نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے، گواہی دی کہ نہیں دی؟ رسول تمہارا ولی ہے، مسلمان نے گواہی دی کہ نہیں دی؟ اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ معبود تجھے اس کا نام نہیں معلوم کہ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اللہ نے کہا مجھے تو سب معلوم، تو اس کا نام کیوں نہ رکھا آیت میں؟ کہ میں تو اس کا نام لیتا جس نے زکوٰۃ دی، اور نہ جانے کتنے لوگ نام رکھ لیتے اور کہتے یہ نام ان کا تھا۔ اسی لیے میں نے نام کی بات نہیں کی، کام کی بات کی۔ نام کوئی رکھ لے گا، کام نہ کر پائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے یہ آواز، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کس نے زکوٰۃ دی؟ اصحاب کرام فرماتے علی نے زکوٰۃ دی، علی نے زکوٰۃ دی۔ تو علی ولی از روح قرآن، تو منکر ولایت علی شیعوں کا منکر نہیں، شیعہ کس گنتی شمار میں ہے؟ انکار قرآن ہے۔ آپ نے کہا ہمیں قرآن کافی، قرآن کہتا ہے ولی مانو علی کو، میں کافی نہیں ہوں۔ ایک جملہ کہوں گا میں بھی کافی کا سوچ کے آیا، سب نے کہا قرآن کافی مگر کسی کو کافی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں ولایت علی ثابت کرنے کو ہمیں قرآن کافی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ ہاں حضور، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنا سماعت فرما لے، علی کی ولایت ثابت کرنے کو قرآن کافی ہے۔ ہمیں نہ روایت کی ضرورت ہے، ہمیں نہ تاریخ کی ضرورت ہے، ہمیں نہ شخصیتوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہ وائس کی ضرورت ہے، ہمیں نہ ذاکر کی ضرورت ہے، ہمیں نہ مسلم کی ضرورت ہے، نہ منافق کی ضرورت ہے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے قرآن پڑھے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی کہے نہ کہے قرآن کہے گا، کوئی بولے نہ بولے قرآن بولے گا۔ اور جب سرکے سے نہ دھل سکا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ آیت جب تک رہے گی علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی۔ اب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب علی کو ولی مان لیا تو اب کہنے میں کیا بات؟ تو قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا کیا علی میرا ولی نہیں ہے؟ مالک یوم الدین، بولو علی میرا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہا کیوں نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ ماں منا کا، کس نے تم کو روکا؟ اب یہ سب سڑک کے خطیبوں کے نام لینا پڑیں گے۔ میرے معبود فلاں آئے تھے وہ کہہ گئے مت کہنا، فلاں آئے تھے وہ کہہ گئے مت کہنا، خدا کہے گا لاؤ سب کو۔ تم نے منع کیا مسلمان کو کہ علی کو ولی نہ کہو، ہاں تم کو کس نے منع کیا؟ اور کس نے منع کیا؟ کسی نے نہیں منع کیا۔ واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شریف، نہ خلیفہ اول نے منع کیا کہ علی کو ولی نہ کہو، نہ خلیفہ دوم نے منع کیا کہ علی کو ولی نہ کہو، نہ خلیفہ سیوم نے منع کیا کہ علی کو ولی نہ کہو۔ حد یہ کہ معاویہ نے بھی منع نہیں کیا کہ علی کو ولی نہ کہو، یزید نے بھی کہا نہیں کہ علی کو ولی نہ کہو، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا نہیں کہ علی کو ولی نہ کہو۔
امام مالک نے بھی نہیں کہا کہ علی کو ولی نہ کہو، امام شافعی نے بھی نہیں کہا کہ علی کو ولی نہ کہو، امام حنبل نے بھی نہیں کہا کہ علی کو ولی نہ کہو۔ یہ کہا کس نے؟ دیکھیے اب ایک تیسری عجوبہ چیز پیش کر رہا ہوں، کوئی منع کرنے والا نہیں تو کہنا چھوڑا کیوں؟ کس نے منع کیا؟ بتائیے، ڈھونڈ کے لائیے۔ خلیفہ اول نے اپنے دور میں کسی کو سزا دی اس بات پر کہ علی کو ولی کیوں کہتے ہو؟ خلیفہ دوم نے کسی کو ٹوکا کہ ہم نے سنا تم علی کو ولی کہتے ہو؟ خلیفہ سیوم نے کسی کو سزا دی اس بات پر کہ ہم نے سنا ہے تم علی کو ولی کہتے ہو؟ خود علی نے کہا مجھے ولی کیوں کہتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں۔ پھر تحکیم ہو گئی، معاویہ تخت پر بیٹھ گیا، نہ جانے کیا کہا علی کے لیے۔ کسی سے کہا کہ علی ولی نہیں ہے؟ کہ آپ جا کے پوچھیں گے مول صاحب سے؟ اب یہ آپ کا کام ہے کہ علماء سے پوچھ کے ہمیں نام بتائیے کس نے منع کیا۔ معلوم منع کسی نے نہیں کیا، لوگوں نے خود کہنا چھوڑ دیا۔ کس کی محبت نے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بس آ گئی کلائمیکس کی بات۔ کس کی محبت میں علی کو ولی کہنا چھوڑا؟ منع تو کیا نہیں کسی نے، کسی کی محبت میں کہنا چھوڑایا علماء نے، کسی کے عشق میں کہنا چھڑوایا، جبکہ جس کی محبت میں چھڑوایا اس نے خود کبھی منع نہیں کیا۔ کیوں حضور؟ محبت علی کو ولی کہنے سے روک سکتی ہے؟ تو یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے۔ آپ کو ان سے محبت ہے کہ جن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علی کو ولی نہ کہیں۔ ہم کو اللہ اور رسول سے محبت ہے، جن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کو ولی کہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ قرآن علی کو ولی کہہ رہا ہے، قرآن علی کو ولی کہہ رہا ہے، مسلمان علی کو ولی مانتا ہے، مانتا ہے۔ بڑے بڑے مسلمانوں نے علی کو ولی مانا، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم شیعوں میں تو جس نے علی کو ولی مانا وہ شیعہ ہو گیا، اور برادران اہل سنت میں تو جس نے علی کو ولی مانا ولی ہو گیا۔ محمد میں کیا کہ ایک اور سے لواز بھیجے آپ محمد ولی ہو گیا۔ علی ایسا ولی ہے کہ جو دل سے علی کو ولی مان لے وہ اپنے دور کے لوگوں کا ولی بن جائے۔ ولی بن گئے یا علی کہتے کہتے، اسی لیے تو کہتے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے، کہ ڈرتے ہیں کہ سنیوں میں اتنے ولی بن گئے، کہیں شیعوں میں ولی بننے لگے تو قیامت ہی ہو جائے گی۔ یہاں کوئی ولی نہیں ہے، سب قائل ولایت علی ہیں، قائل ولایت علی ہیں، اور ولایت علی سے مشتق ہے ولایت ائمہ، اور ولایت ائمہ سے مشتق ہے ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ کا جواب لا نہیں سکتے، ولایت ائمہ کا جواب کوئی کیا لائے گا؟ ایک نے دنیا کے سامنے ولایت فقیہ کو پیش کیا تو امریکہ کا بھی چہرہ اتر گیا، روس کے بھی چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب ولایت فقیہ کو برداشت نہیں کر سکتے تو ولایت علی کیا برداشت ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ نائب امام ایسا ہے، نائب امام ایسا ہے، توجہ تھا کہ جب نائب امام کا بنایا ہوا عادل شرعی حکومت اسلامی میں پہنچتا ہے اور کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کو اس شریعت کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا رات میں یعقوب گلی میں، وہ دوسرے دن انقلاب میں چھپ گیا کہ جب آقا اردبیلی جو چیف جسٹس ہے ایران کے زیارت جنت البقیع کے لیے پہنچے تو کہا دروازہ کھولو، کا دروازہ نہیں کھل سکتا، کا دروازہ کھلے گا، کہ ہم کو حکم نہیں آئے، کہ جو تمہارا حاکم ہے اس سے پوچھو۔ حاکم سے پوچھا، اس نے کہا کھول دو دروازہ۔ دروازہ کھلا جنت البقیع کا، اور اہل بیت کے چاہنے والے داخل ہوئے اور روئے بھی اور ماتم بھی کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، روئے بھی اور ماتم بھی کیا، اور کوئی حد سعودی حکومت نے ان پر جاری نہیں کی، کوئی حد نہیں جاری۔ آقا اردبیلی کو نہ تعزیانے لگائے گئے، نہ قید کیا گیا، نہ ان کے ساتھ رونے اور ماتم کرنے والوں کو تعزیانے لگائے گئے، نہ قید کیا گیا۔ آپ پوچھ لیں، میری بات پر یقین نہ کریں، دروازہ کھلا، روئے، ماتم ہوا، اور نہ روکا سکا، نہ سزا دی گئی۔ اب یہ جو ایجنٹ ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، تم نے کیوں کرنے دیا جو اسلام میں نہیں ہے؟ اور اگر زبردستی کر لیا تھا تو سزا کیوں نہیں دی؟ دیکھیے انڈیا کی بات نہیں ہے، انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں کوئی کیا سزا دلائے گا؟ وہاں کی بات ہے جہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہاں چلا گیا؟ جس نے رسول اللہ کے میلاد کو بدعت کا فتویٰ دیا، اس نے اردبیلی کو ماتم حسین کی بدعت کا فتویٰ کیوں نہ دیا؟ اے جاہلو، خط لکھ کے پوچھو، فتویٰ بدل گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ فتویٰ بدل گیا ہے، ہاں اس سال تک تھا فتویٰ کہ بدعت ہے، اب بدل گیا، فتویٰ بدل گیا۔ آپ کے پاس ہے فتویٰ؟ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو انقلاب کی خبر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دھکا مار کے در خیبر کی طرح دروازہ توڑ دیا ہوتا اور بات ہوتی، کھولو کہہ کے کھلوا دیا، اور کھولنے والے نے ڈر کے نہیں کھولا، پوچھ کے کھولا، یعنی اسلامی فتویٰ لیا اور فتویٰ ملا۔ توجہ چاہتا ہوں، ارے ایک قوم متحد ہو گئی تو فتویٰ بدلوا دیا، اگر سارے مسلمان متحد ہو جائے صلوات بھیجے محمد وآل محمد تو سب فتوے بدل سکتے ہیں۔ دعویٰ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، سیاست ہے، سیاست ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جنت البقیع میں ماتم ہو گیا،
اب ہندوستان میں جب ماتم ہو تو منع نہ کرنا کہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو جنت البقیع میں کیوں کرنے دیا؟ اور پوچھ کے کیا بھائی وہ ایک منزل اور ہے، تو اس کا مطلب یہ کل تک منزل تھی کہ ماتم بدعت ہے، اب منزل بدل چکی ہے اور فتویٰ بھی بدل چکا ہے۔ اب ٹھاٹ سے ہندوستان میں سبیلے لگائیے، ٹھاٹ سے ماتم کیجئے، اور جب کوئی روکے تو پوچھئے فتویٰ کس کا ہے؟ جب کہیں ان کا ہے کہ یہ مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی مر گیا فتویٰ موجود ہے، وہ کہنی عبد ابن عباس تو زندہ ہے، مفتی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، کہا مرا نہیں تو نانی مری ہوگی۔ مفتی نہیں مرا تو مفتی کی نانی ضرور مری، تو یہ محاورہ ہے ہمارا، نانی ضرور مری۔ کہا صاحب نہیں روک سکے، قسم خدا کی جب سعودی حکومت نہیں روک سکی تو ہندوستان کی گورنمنٹ کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ کون سی جگہ ہے جہاں حسین کا ماتم نہیں ہے؟ یہ جو تمہارا لال قلعہ دلی ہے اس میں حسین کا ماتم ہوا۔ ابھی بھی شیعہ اخبار ہی میں علی جواد زیدی صاحب کا پہلے ہی مضمون چھپا ہے، جنہوں نے خاندان مغلیہ کے دور سے قلعہ لال دہلی میں اور آگرے میں امام حسین کی عزاداری دکھائی، تاریخی شواہد سے مرثیے پڑھے گئے۔ اللہ اللہ، یہی نہیں، یزید کے دور حکومت میں حسین پر گریہ ہوا، ماتم ہوا۔ یزید تو روک نہ سکا، ابن یزید کیا روکیں گے؟ آج تمہارے پاس کیا پاور ہے جو حسین کی ادا روکو گے؟ یہ ادا ہوتی رہے گی، 100 برس تو اسی انجمن کو ہوگا، اور انشاءاللہ تا ظہور حضرت حجت ماتم ہوتا رہے گا، حسین پر گریہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ کسی کا کسی سے وعدہ ہے۔ کس کا کس سے وعدہ ہے؟ اللہ کا اس دکھیاری ماں سے وعدہ ہے، جس ماں نے اللہ سے اپنے بچے کو قربان کرنے کا وعدہ کیا، اس ماں سے اللہ نے اس بچے پر قیامت تک گریہ کرنے والے پیدا کرنے کا وعدہ کیا۔ مسلمانوں، اب بھی اتنا تو قرآن کے پاس آ جاؤ، مسلمانوں اپنے جادے پر باقی رہو۔ یہ رسول اللہ کے گھر کا غم ہے، یہ شب بیداری ہے۔ انجمن رات بھر ماتم کرے، رات کافی نہ ہوگی تو دن میں بھی ماتم ہوگا۔ تو کہتے ہیں نام شب بیداری ہے، دن میں کیوں ماتم ہوتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ابن عباس نے بسم اللہ کی تفسیر پوچھی تو علی نے کہا کہ افسوس کہ رات ختم ہو گئی ورنہ ابھی اور تفسیر بتاتا۔ یہ قرآن کربلا کی تفسیر ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور تفسیر کربلا نہیں ختم ہوتی۔ اور بحمد اللہ جو سمجھدار مسلمان ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ حسین کے ماتم کو نبی کا غم سمجھتا ہے اور اپنے پیارے رسول کی بارگاہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قیامت کو پوچھے میرا گھر لٹ گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا، اور تم نے غم نہ منایا۔ الحمدللہ ہر طرف ادا ہے، ہر طرف رونق ادا ہے۔ یہ اشرا انجمن امامیہ کا آج کی شب بیداری پر تمام ہو جائے گا، لیکن مجلسیں نہیں تمام ہوں گی۔ کل بھی یہاں مجلس ہوگی، مغل مسجد میں بھی مجلس ہوگی، ذکر حسین جاری رہے گا، ماتم حسین جاری رہے گا، اس لیے کہ وعدہ الہی ہے۔ بس آپ آمادہ ہو جائیں، آج ہم کو آپ کو مل کے اس مظلوم پر رونا ہے جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک
ایک ایک شہید پر رویا، ایک ایک شہید پر رویا، مگر جب وہ شہید ہوا تو اس کا رونے والا کوئی نہ تھا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یہ ماتم، یہ مجلس، اس کی قدر کوئی کیا جانے۔ فارسی کا مشہور شعر سنا ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، گوہر کی قدر بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے، تو گوہر اس کی ادا کی قدر لوگ کیا جانے، اسے بھی یا خدا جانتا ہے یا جو ان آنسوؤں کا جوہری ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آنسو کیا ہے۔ رات جاگنا آسان ہے؟ اکبر نے کہا ہے وصل ہو یا فراق ہو اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے، لیکن یہ حسین سے محبت کرنے والے رات رات بھر جاگ کے گزار دیتے ہیں، ماتم میں رات بسر کرتے ہیں۔ ان انجمنوں کا مرتبہ کوئی کیا سمجھے گا، ان ماتم داروں کی عزت کوئی کیا جانے گا۔ ان کی قدردان حسین کی دکھیاری ماں ہے۔ یہ سینوں پر داغ ماتم نہیں ہے، یہ نجات کے پروانے ہیں، یہ سر پر قما کا نشان نہیں ہے، یہ نجات کے پروانے۔ جانتے ہو حسین سے جس کا ربط ہو جائے ملائکہ کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ ملائکہ جانتے ہیں کہ یہ حسین والے ہیں، یہ حسین کے نام پر آنسو بہاتے ہیں، یہ حسین کے نام پر خون بہاتے ہیں۔ حضور دنیا محو حیرت ہے کہ سب مل کے بدعت کے فتوے دیتے ہیں، مگر ادھر ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، صفحے ادا بچ جاتی ہے، عورتیں بالوں سے ادا خانے صاف کرتی ہیں۔ حضور عورتوں کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن ذرا غم حسین کی محفل میں آ کے دیکھو، کسی بھی عورت سے جو شوہردار ہے اگر کہہ دو کہ چوڑی توڑ دے تو کبھی نہ توڑے گی، ہاں کہنے والے کا منہ توڑ دے گی، مگر شوہر کی زندگی میں چوڑی نہ توڑے۔ اگر کسی کی مانگ سے کوئی سیندور چھڑانا چاہے کبھی نہ چھڑانے دے گی، کوئی بال پریشان کبھی نہ کرے گی، اس لیے کہ یہ بدشگونی سمجھی جاتی ہے۔ صرف شوہر کے مرنے پر چوڑی توڑی جاتی ہے، شوہر کے مرنے پر رنگین کپڑے نہیں پہنے جاتے، بال کھولے جاتے ہیں۔ اور یہ حسین کون ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، بیوی آزا خانوں میں پہنچی، چوڑیاں توڑ ڈالی، مانگ اجاڑ لی، بال پریشان کر لیے، سیاہ لباس پہن لیے، اور جب ان سے پوچھو بی بی کیا تمہارا شوہر مر گیا تو کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو، میرا شوہر نہیں مرا ہے، ابھی زندہ ہے، چوڑی کیوں توڑی؟ جب بیوہ نہیں ہوئی تو چوڑی کیوں توڑی؟ جب بیوہ نہیں ہوئی تو سیندور کیوں چھڑایا؟ جب بیوہ نہیں ہوئی تو بال کیوں کھولے؟ تو کہتی ہے ام لیلہ بیوہ ہو گئی، رباب بیوہ ہو گئی، ہماری شہزادیاں اس مہینے میں بیوہ ہو گئی، ہم ان کا سوگ بنا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں انشاءاللہ آپ روئیں گے اور بہت روئیں گے۔ عزادارو سنو، ماں کا دل اتنا نازک ہوتا ہے کہ بچے کی اگر سوئی بھگ جائے اور ایک قطرہ خون نکل آئے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ارے میرے بچے کے خون نکل آیا، ارے میرے بچے کا خون بہ رہا ہے، کیسے خون بند ہو، کیا دوا لگائے کہ خون بند ہو، لاؤ خون نکل رہا ہے جلدی بند ہو جائے۔ اس لیے کہ ماں کا دودھ بیٹے کے خون میں شامل ہوتا ہے، مگر جب عاشور کا دن آتا ہے تو مائیں بچوں کو گود میں لے کے آتی ہیں، اسے قمع لگا دو، اس کا خون ہو جائے کہ نام ببا دو۔ جزاکم ربکم۔ جب بچے
زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، جب بچے کما کم ماتم کرتے ہیں، خون میں نہا جاتے ہیں، ماں کہتی ہے آج ہمارے بچے نے ماتم کیا ہے۔ یہ غم خوشی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ یہ ماں کا دل کس نے بدل دیا؟ یہ ام لیلا نے بدل دیا، یہ رباب نے بدل دیا۔ کس ماں نے بدلا؟ جس نے بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا، اس ماں نے بدلا۔ جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر دیکھا، اس ماں نے بدلا۔ آج بھی جب عاشور کا بچے، کم سن بچے، شیر خوار بچے ادھر روتے ہیں، ماں تڑپ جاتی ہے، دودھ پلا کے خاموش کرتی ہے، اور عاشور کا جب دن آتا ہے بچے تڑپتے ہیں، مائیں دودھ نہیں دیتی۔ اگر کوئی ناواقف کہتا بھی ہے تمہارا بچہ رو رہا ہے دودھ پلا دو، تو جواب دیتی ہے آج عاشور کا دن ہے، آج عاشور کا دن ہے، ہم دودھ نہیں پلا سکتے، اس لیے کہ آج علی اصغر بھی تڑپ رہے تھے، علی اصغر کو بھی دودھ نہیں ملا تھا۔ یہ فرش عزا، یہ رونق، یہ روشنی، لوگوں کو یہ روشنی بھی ناگوار معلوم ہوتی ہے، یہ رونق عزا بھی ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ اتنی روشنی کیوں کرتے ہیں؟ ولادت ہے کہ شہادت ہے؟ آپ کو نہیں پتا جذبات دو ہی وقت بھڑکتے ہیں، یا ولادت کے وقت یا شہادت کے وقت، چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ حضور شادی میں دولہا کے آگے بھی روشنی چلتی ہے، اور رات میں جنازے کے آگے بھی روشنی چلتی ہے، دولہا کے سر پر بھی پھولوں کا صحرا چڑھایا جاتا ہے، جنازے پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، چیز ایک ہی ہے، نوعیت الگ الگ ہے۔ وہ خوشی کی روشنی ہے، یہ غم کی روشنی ہے، وہ خوشی کے پھول ہے، یہ غم کے پھول ہے، یہ تو نیت اس کی ہے جو کرتا ہے، یہ رونق۔ اور جب کل شام کو لوگ ادھر سے گزریں گے سر شام، نہ یہ شامیانہ ہوگا، نہ یہ چراغ ہوں گے، نہ یہ گیٹ ہوں گے، نہ یہ علم ہوں گے، نہ یہ روشنی ہوگی، تو ہر ایک کا دل روئے گا آج کیسا سناٹا ہے، آج کیسی ویرانی ہے۔ عزادارو اشرا ختم ہوتا ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے، اور جب حسین چلے گئے خیموں سے اس ویرانی کا اندازہ لگاؤ کہ جب حسین رخصت ہو کے گئے، میں نے کل رخصت عرض کی، آئے میدان کربلا میں آ کے آواز دی، او سعد کے بیٹے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے سعد کے بیٹے باجوں کو بند کر دے تاکہ میری آواز سب آخر تک پہنچ جائے۔ باجے بند ہو گئے، کہے عمر سعد لجام گھوڑوں کی کھچوا دے، مہار ناکوں کی کھچوا دے۔ اندازہ لگائیے کربلا میں قتل حسین کے لیے کتنے گھوڑے آئے تھے، کتنے ناکے آئے تھے، کہ آواز دب رہی تھی۔ عمر سعد گھوڑے پر بیٹھ کے آگے نکلا، حسین ہم نے باجا بند کرا دیا، لیکن گھوڑے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ناکے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ بررکابوں سے پیر نکالے، فرش زین پر دو زانو بیٹھے، کہ تیرے اختیار میں نہیں ہے تو اس مظلوم اور ناتواں کے اختیار میں ہے۔ حمید کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین نے کلمے کی انگلی گھمانا شروع کی، جدھر جدھر انگشت شہادت جاتی تھی گھوڑے گردنیں ڈال دیتے تھے، ناکے گردنیں ڈال دیتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگے؟ آنسو آقا ہم مجبور ہیں۔ جب کربلا میں خاموشی چھا گئی، حسین نے آواز دی، سنو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے،
جو نہیں جانتا وہ جان لے. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا ہم نے کس کو قتل کیا. دیکھو میں مکے کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, دیکھو میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں, میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں. دیکھو میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرو. بتاؤ میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن بدلا ہے؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے نانا کی سیرت بدلی ہے؟ کیا میں نے نانا کا دین بدلا ہے؟ بولو. سب نے کہا نہیں حسین آپ نے کچھ نہیں بدلا, آپ نے کچھ نہیں بدلا. کہا پھر مجھے قتل نہ کرو. کہا حسین یزید کی بیعت کر لو, قتل نہ کریں گے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا تم نے حسین کو مجبور جان لیا ہے؟ یہ کہہ کے ذوالفقار نیام سے نکالی. میمنے پر ٹوٹے, میمنہ بھاگا, میسرے پر بڑھے, میسرہ بھاگا, قلب لشکر کا رخ کیا, قلب لشکر بھاگا. حضور 3 دن کے پیاسے سے کسی میں ہمت نہ تھی. ایک راوی کہتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا حمید نے لکھا ہے ارے تو کیوں بھاگا جا رہا تھا؟ اس نے کہا مجھ سے حسین کی آنکھیں نہیں دیکھی جاتی, مجھ سے حسین کی آنکھیں نہیں دیکھی جاتی. آنکھوں سے ڈر کے بھاگا. اللہ اللہ میدان صاف ہو گیا. حسین نے زلزلہ کو فرات کی طرف ڈال دیا. پہنچے, لوگ کہتے حسین پانی پینے گئے تھے. وہ باپ کیا پانی پیے گا جس کا کریل جوان بیٹا پیاسا مار ڈالا گیا؟ وہ باپ کیا پانی پیے گا جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مار ڈالا گیا؟ وہ باپ کیسے پانی پیے گا جس کی بیٹی خیمے میں پیاسی ہو؟ حسین دکھانے گئے تھے کہ عمر سعد مجھے مجبور نہ جاننا. یا ہو سکتا ہے کہ بھائی عباس کے پاس گئے ہو, بھیا عباس تم نے پیاسے کی جنگ نہ دیکھی, بھیا عباس تمہارے غم میں میری کمر ٹوٹی ہوئی. ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی حسین تم فرات کے کنارے ہو, یہاں لشکر خیمگاہ کی طرف جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ فرات سے گھوڑا نکالا, آواز دی خبردار. جو کسی نے خیمگاہ کا رخ کیا ابھی حسین زندہ ہے. لکھا حسین کی آواز ہی پر لشکر ٹھہر گیا. حسین خیمگاہ کے سامنے آ گئے کہ جس میں ہمت ہو وہ آگے بڑھے, کس میں مجال تھی جو آگے بڑھتا. عمر سعد نے کہا تیروں کی بارش کرو, بغیر اس کے قتل حسین ممکن نہیں ہے. لیجیے رسالوں نے تیر پھینکنا شروع کیے. حسین نے ذوالفقار سے تیروں کو کاٹنا شروع کیا. اب بھی جدھر بڑھتے تھے ادھر کا لشکر بھاگنے لگتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی حسین حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. بس بس حضور میں پڑھ چکا. کریل جوان بیٹے کا نام سنا کا نانا کے گھوڑے. ذرا مجھے علی اکبر تک لے چل. گھوڑا لے کے آیا, بیٹے کو دیکھا علی اکبر. ایک فرقہ بھی گواہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو کہے اشہد ان ہم گواہی دیتے ہیں.